السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ میری ایک بہن سوال کر رہی ہیں کہ ان کو جادو، کالا جادو کے مسائل ہیں ان کے گھر کے اندر، بہت مشکلات ہے، بہت ساری جگہوں سے انہوں نے علاج کروایا ہے اور کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور اب لوگ کہتے ہیں کہ کسی کرسچن کے پاس جاؤ، ان کے پاس بڑا علاج ہے، اس سے ٹھیک ہو جائیں گے، اور اس کے علاوہ کہیں بھی کوئی علاج نہیں ہے۔ میری بہن، میں آپ کے اس سوال کے جواب میں شروع بس اسی سے کروں گا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہت بڑی مصیبت ہے اور بہت بڑی مصیبت ہے۔ قرآن پاک جس کو رب العالمین نے، آپ کی خالق نے، میرے خالق نے، جہان کے خالق نے، کیڑے مکوڑوں سے، چھوٹی مخلوق سے لے کے بڑی مخلوق تک کا خالق، اس کا رازق، کیا آپ اس پہ یقین نہیں رکھتی؟ کیا وہ لوگ جو آپ کو کہہ رہی ہیں کسی عیسائی کے پاس جاؤ، کیا ان کے یقین میں یہ نہیں ہے کہ سارا کچھ اللہ کرتا ہے، خالق ہے اور شافی الامراض ہے؟ کیا کسی کو نہیں پتا؟ ان لوگوں کو میں آپ کو نہیں کرا، زیادہ تر میں انہیں لوگوں سے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جس کتاب کو شفا کہا ہے، جس نبی کو شافی بنا کر بھیجا ہے، کیا کیا نسخے انہوں نے نہیں بتائے؟ قرآن پاک کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل هو للذین آمنوا ھدی وشفاء۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کیجئے کہ یہ جنہوں نے اس پر یقین کیا ہے ان کے لیے شفا بھی ہے اور علاج بھی ہے، ہدایت بھی ہے۔ ہدایت کے پہلو الگ ہے، شفا کا پہلو الگ ہے۔ پتہ نہیں کتنی پہلو ہیں اس کتاب کی، جو دنیا کی موجودہ مخلوق کے لیے مختلف پہلوؤں کے مختلف زاویوں سے یہ ہمیں کیا کیا فائدہ دے رہی ہے یہ کتاب۔ اس کتاب پر قربان جائیے، اللہ کا کلام ہے، براہ راست رب کی یہ خوبی اور صفت ہے، یہ مخلوق بھی نہیں رب کی، یہ رب کی صفت ہے۔ لہذا اس کتاب کو چھوڑ کے آپ کو ان لوگوں کی طرف بھیجا جا رہا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دشمن کہا ہے، رسول اللہ کا یہ کہ یہ دشمن رہے ہیں، اور پھر اس وقت بھی اپنے صرف رسول اللہ کے دشمن نہیں بلکہ جتنے انبیاء ہیں سب کے دشمن رہے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہنے والے، ماں کو خدا کہنے والے، غیر اللہ کی پوجا کرنے والے، مریم کی تصویر بنا کے اس کے آگے سجدہ ریز ہونے والی مخلوق کے پاس آپ کو بھیج رہے ہیں۔ اور اس وقت اناجیل کے نسخے، تورات کے نسخے، یہ آپ جیسے مجبور لوگ جب علاج کے لیے جاتے ہیں تو اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ نسخے دیتے ہیں کہ اس کو پڑھو، جب آگے مسلمان کہتا ہے کہ نہیں جی میں تو اس کو نہیں پڑھتا، تو الٹا اس کو علاج کے نام سے جو چیزیں دے رہے ہیں وہ الٹا آپ کی دشمنی کر رہے ہوتے ہیں۔ میرے پاس میرے ایک دوست قاری صاحب ابھی بھی راول پنڈی میں، نام لو شاید وہ بھی سن رہا ہو، راول پنڈی اصغر مال چوک کے پاس جامع مسجد محمدی، بہت بڑی مسجد ہے پنڈی کے اندر، مساجد میں ایک پائے کی بڑی مسجد ہے، اس مسجد کی قاری ابھی بھی ان کی بہن کو رائے کے اندر کسی عیسائی کے پاس کس نے بھیجا، ابھی تک وہ یہ بھگت رہی ہے، جس کو تقریباً 30 سال سے زیادہ ہو گیا، اور یہی رو رہی ہے کہ اس عیسائی نے مجھے برباد کر کے رکھ دیا۔ اور وہ بھائی بھی آ کے میرے سامنے رو پڑا، بہن کو لے کر آیا لیکن وہ علاج کے قابل نہیں رہی، کافروں کے پاس بھیجا جا رہا ہے۔ میری بہن، آپ اللہ کی کتاب پر یقین کیجئے۔ میں نے جتنے لوگ اور جتنی شفا اس کتاب میں دیکھی ہے، میں نے کسی دوا کے اندر، کسی میڈیسن کے اندر، کسی حکیم کے، کسی طبیب کے، کسی نسخے کے اندر میں نے نہیں دیکھا آج تک۔ لیکن یقین کی اور پورا ایمان کی بات ہے، جس مسلمان نے آپ کو وہاں جانے کہا اس کے دل میں ایمان ہی نہیں اس کتاب کے بارے میں۔ چلو ایمان کی کمزوری ہوتی ہے، کہتے کہ بھئی کسی اچھے معالج کے پاس، جو اچھے عالم کے پاس چلے، جو کہہ دیتی نا، سب کو نفی کر کے آپ کو عیسائی کے پاس بھیجنا، صاف بات ہے اس کتاب پر یقین ہی نہیں ہے۔ چلو کتاب سے ہٹ کی بھی بات کریں، ہر بندہ عالم نہیں ہوتا، لیکن یہ بھی دیکھو نا کہ وہ کہاں بھیج رہے ہیں آپ کو، عیسائیوں کے پاس، یہودیوں کے پاس۔ تو یہ انتہائی ظلم کی بات ہے۔ اور پھر ظلم کے اوپر ظلم یہ کہ آپ بھی مجھ سے مائل ہو رہی ہو اس سائڈ پہ کہ جائے تو کیا ہوگا۔ میری بہن، آپ کا ایک ایمانی جذبہ بے شک ہے،
کہ پوچھے بغیر چلی جاتی تو آپ سے کس نے پوچھنا تھا؟ آپ نے سوال گروپ میں ڈال دیا تاکہ سب کو پتہ چلے، تاکہ اچھا جواب ملے، تاکہ آپ راہ راست سے نہ بھٹکیں، راہ راست سے واقف ہو جائیں۔ یہ بھی آپ کو میں مبارکباد دیتا ہوں، آپ مبارکباد کے قابل ہیں، کم از کم یہ سوچ تو لیا۔ آپ کو گمراہی کی طرف بھیجا جا رہا ہے۔ کس نے کہا آپ کے جادو ٹونے کا جو آپ کو ہے اس کا علاج نہیں؟ قرآن میں نہیں ہے۔ آپ کے عمل میرے عمل میں، خود جو معالج ہے اس کی نیت میں فطور اور اس کے عمل میں کمی اور اس کی توحید کی کمزوری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان کی کمزوری تو ہو سکتی ہے، اس کی وجہ سے ہم علاج نہیں کر پا رہے ہوں گے۔ ہمارا دم آپ پر اثر ہو سکتا ہے نہ کرے، لیکن قرآن کی شفا میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ یہ کہنا ہے جی کالا جادو کا علاج تو عیسائیوں کے پاس ہے، یہودیوں کے پاس ہے، ہندوؤں کے پاس ہے، یہ معاشرے کے اندر، مسلمانوں کے معاشرے کے اندر مسلمان کہلانے والے اس قسم کے لوگ بہت پھرتے ہیں۔ بہرحال یہ انتہائی غلط بات ہے میری بہن۔ آپ یہ کریں کہ اپنی بیماری کے کچھ علامتیں ہیں آپ میرے پاس بھیج دیں، اور اسی طرح آپ وائس میسج کے اندر آپ تفصیل بتا دیں مجھے، اور اپنا حوالہ کر کے میں وہ بہن بول رہی ہوں جس میں یہ بات ہوئی تھی، تاکہ مجھے پتہ چلے، تو دوبارہ انشاءاللہ آپ کے لیے میں نسخہ تجویز کرتا ہوں میری بہن۔ اور میرا دعویٰ نہیں ہے کہ میں ٹھیک کر دوں گا، یہ کون کہہ سکتا ہے دعویٰ؟ اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے اس کو وہ بھی سمجھ لیں کہ یہ راہ سے بھٹکا ہوا ہے کہ میں ٹھیک کر دوں گا۔ ٹھیک اللہ کرتا ہے، اللہ کی کتاب کے ذریعہ بنتی ہے۔ انشاءاللہ آپ تفصیل سے بتائیے گا، آگے آپ کے بارے میں پھر سوچتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔